قانون تو سب کے بدلے برابر ہے. قانون جو ہے یہ جو بنایا گیا ہے یہ قانون درست ہے یا غلط ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اتنا لمبا سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ اب جن سے ڈرنا تھا وہ تو اندر ہے سارے. سیدھا بات کریں. آپ ایک جملے پوچھے 295C جو ہے کون اندر ہے سر؟ جن سے ریاست پہلے کرتی تھی. کون ہے وہ؟ وہی ریاست تو بڑی مضبوط ہوتی ہے سر. نہیں جناب ریاست مضبوط ہوتی ہے. چلے وہ پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا, پولیٹیکل ڈسکشن ہوگا اسی ٹاپک پر ہے. اچھا بات کسی آپ 295C کی بات کر رہے ہیں کہ 295C قانون درست ہے یا غلط, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو ابھی تک نہیں پتا. میرے ذہن کے اندر خلل آ گیا ہے. آپ نے کہا میں کس سے خلل تو ابھی آئے گا جب یہ ویڈیو چڑھے گی. آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ 295C قانون صحیح ہے یا غلط ہے. آپ اسے غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں آپ غلط سمجھتے ہیں اس قانون کو. دیکھیں میں تو آپ سے سوال, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال کر رہا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے. 295C قانون جو ہے قانون ہے پاکستان میں جو قانون ہے, ہاں جی تو سمپل سی بات ہے. آپ کے نزدیک یہ درست ہے؟ میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. حضور آپ میرے سوال کو کیوں ٹوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلے پہلے مجھے بہت لمبا کیا تھا نا. آپ پہلے سمپل پوچھتے ہیں نا کہ 295C درست ہے, A درست ہے, B درست ہے. میں آپ کو قانون بھی بتاتا اور میں بتاتا اس میں لکھا کیا ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے لوگوں کے اوپر لگا کے تو لوگوں کے ساتھ بعض اوقات زیادتی والا معاملہ بھی کر دیتے ہیں. درست ہے غلط ہے قانون؟ جی حضور میں قانون ہی کی بات. قانون یا قانون کا استعمال؟ چلے پہلے آپ قانون بتا دیجیے پھر قانون کا استعمال بتا. قانون کا استعمال تو بہت سی جگہ پہ بالکل غلط ہوا ہے. مثال کے طور پر قانون اٹسیلف درست ہے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا 295B پاکستان میں توہین قرآن ہے اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ توہین قرآن یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کو زمین پہ پھینکے یا اس کو آگ لگائے اس اعتبار سے کہ وہ توہین کی نیت سے اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, یہ بتا رہا ہوں, تو اسے 25 سال قید ناقابل ضمانت ہے. یہ توہین قرآن ہے. اچھا اب کوئی شخص کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر ڈیوٹی کے اوپر مامور ہے اور بائی چانس وہاں پہ چند کاغذوں میں کوئی قرآن کا ورقہ بھی آ گیا اور اسے اوور لک ہو گیا اور وہاں اس نے آگ لگائی, جیسے پاکستان میں اس طرح آگ لگائی جاتی ہے, اور اس میں ایک ورق جو ہے وہ جل گیا, آدھا جلا ہوا ہے اور آدھا نہیں جلا ہوا. اس طرح کے لوگ بھی اڈیالہ میں گئے ہیں, ان پہ 295B لگی ہوئی. اس کیس میں قانون درست ہے, استعمال غلط ہے. استعمال غلط. 295B ہم قانون کے اعتبار سے بھی یہ ریزرویشن رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو توہین سے بچانے کے لیے اس کے اوراق کو نظر آتش کرتا ہے, تو یہ سیدنا عثمان کی سنت ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے سیدنا عثمان کے دور میں جب قرآن کے مختلف جو نسخے تھے ان میں قرات کا اختلاف ہوا, 7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے, صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے. اس میں جو قریش کی قرات ہے جو نبی اسلام کی اپنی قرات تھی, سیدنا عثمان نے اس کو ریٹن فارم میں رکھا, باقیوں کو صرف زبانی رکھا, کیونکہ رومنز اور پرشینز نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کو عربی نہیں آتی تھی, تو وہ مختلف قرات میں پڑھتے تھے. مثلا والضحیٰ واللیل اذا سجا, ایک قرات میں سے پڑھا جاتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجے. اب دو مختلف انداز میں پڑھی جانے والی چیزیں. تو سیدنا عثمان نے اپنے دور خلافت میں, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اسے قریش کی قرات میں باقی رکھا اور وہ سارے نسخے ریٹریو کیے جو دوسری قرات میں لکھے ہوئے تھے اور ان کو نظر آتش کیا کہ کل کو کوئی ان کو بنیاد بنا کے کوئی ایسا فتنہ نہ کھڑا کرے. نظر آتش کرنا درست ہے یا دریا برد کرنا درست ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے سیف طریقہ ہی نظر آتش ہے, کیونکہ ونس جب آپ اس کو آگ لگاتے ہیں نا تو راکھ بن جاتی ہے, تو توہین سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. یہ جو دریا میں کرتے ہیں, یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ دریا جہلم ہے,